اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آج آپ کو اس ٹائٹل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں کیا آپ سے کہنے لگی ہوں، یعنی ایک آیت جو آپ کی زندگی سنوار دے، آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آپ جو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے، ان سب کے حل کے لیے صرف ایک آیت ہی کافی ہے۔ لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو کامل یقین ہو، اللہ پر پکا ایمان ہو، پختہ یقین ہو کہ اللہ نے ہی ہمارے سب کام سنوارنے ہیں انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کی بہن آپ سے صرف یہی درخواست کرتی ہے کہ اس چینل کو آپ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن سے یہ ہوگا کہ اس طرح کی اور بھی بہت سی معلومات جو آپ کی بہن آپ کے لیے لے کے آئے گی، وہ آپ اس کے پاس آپ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے کسی بھی بات سے، کسی آیت بتانے سے کسی میرے بھائی میں کسی میری بہن کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس آیت کے بارے میں طریقہ کار بتانے سے پہلے صرف اتنی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، بلکہ جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ سب پوری دیکھا کریں، کیونکہ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ کوئی چیز اگر آپ سے رہ جائے تو وہ اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ اس چیز کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں، تاکہ اس سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آپ کو بتایا جائے سیم ٹو سیم آپ ایسا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، کیونکہ اتنی چھوٹ ہے اس میں، کیونکہ آپ نے زبانی پڑھنی ہے، تو اس لیے اگر آپ بے وضو بھی پڑھ لیں، آپ سفر کی حالت میں کہیں جا رہے ہوں، کوئی اچانک سے پریشانی آ جائے آپ کے پاس کوئی گاڑی خراب ہو جائے، آپ نے اس آیت کو یوں سمجھنا ہے کہ میری ایک چابی میرے پاس مل گئی ہے ہر چیز کی۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، کامل ایمان کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ اپنا مسئلہ حل ہوتا دیکھیں۔ اور یقین مانیے میں نے خود اس کو آزمایا ہوا ہے کہ جب کبھی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو میں یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو اللہ کے حکم سے اتنے راستے جلدی کھلتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں۔ تو اس لیے آپ بھی کامل یقین کے ساتھ آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں، اگر آپ روزی کے لیے پڑھنا چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھنا چاہیں پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جس طرح کے ذہنی دباؤ، کسی مشکلات کا شکار ہیں، کوئی بھی ٹینشن آپ کو ہے، کسی قسم کسی دشمن سے آپ ڈر رہے ہیں، یا آپ کو خطرہ ہے، یا آپ کو جادو اثرات کوئی اس طرح کا خطرہ ہے، تو آپ بے شک اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھیں، اور جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں اس طریقے سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ مسئلے مسائل آپ کے حل ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پوری 100 والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح یہی پڑھنی ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مطلب آپ نے یہ 300 دفعہ پورا کر کے 300 دفعہ جب پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر یہی آیت 13 دفعہ پڑھنی ہے۔ مطلب آپ نے یہ آیت 313 دفعہ پوری کرنی ہے۔ درمیان میں جب بھی آپ کا 100 پورا ہو تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ 313 دفعہ جب یہ ہو جائے اور آخر میں پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے اس کو پڑھنے کا۔ آپ ہر روز میں میری بہنیں میرے بھائی جو پڑھنا چاہیں اس کو یہ معمول بنا لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں، بے شک آپ کاؤنٹر پہ پڑھیں تو آپ اس کو رکھ دیں،
پڑھیں پھر رکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ اگر آپ پورے دن میں بھی یہ ایک دفعہ تسلی سے 313 مرتبہ پڑھ لیں گے اس طریقہ کار سے، اور جو بھی حاجت جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ اور اگر آپ نماز کے پابند ہیں، چونکہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو پھر صرف یہ عملیات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو فرض چیزیں ہمارے پہ وہ بہت ضروری ہیں۔ تو اگر آپ کوئی بھی نماز روٹین میں لگاتار آپ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر نماز کے بعد ٹائم نہ ہو تو جیسے رات کو آپ لیٹتے ہیں تو آپ لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے مطلب یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اگر پڑھنا چاہیں تو چلتے پھرتے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، بغیر آپ شروع میں جو یہ سورہ فاتحہ 1 دفعہ، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ والی سورہ اخلاص اور 3 دفعہ سورہ ابراہیمی، اگر آپ درود ابراہیمی اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھنا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف دن میں 1 دفعہ اس طریقے سے پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ کھلا پڑھتے رہیں، بے شک کھلا پڑھیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی بہت برکت ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں میری پیاری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کے حکم سے آپ ایک اپنی نیت رکھ لیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے اس چیز سے نجات چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اس طریقے سے یہ کر کے دیکھیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ تو میرے اس چینل ابکری اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔